اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب بات چل رہی تھی کس چیز کی؟ پہلے تو 8ویں درس کی بات تمام کی تھی ہم نے، اور 8ویں درس میں ہم نے پڑھا تھا مرفوعات کی گفتگو چل رہی ہے کہ اسم کہاں کہاں پر مرفوع واقع ہوتا ہے۔ پہلے تو اسم میں اعراب کیا ہوتا ہے، علامات رفع کیا ہوتی ہے وہ بتایا تھا کہ اسم میں علامت رفع ضمہ ہوتی ہے، الف ہوتی ہے، اور کہیں پہ ضمہ بتایا کہاں پر جمع مکسر ہے، مفرد ہے، جمع مؤنث سالم ہے، ان میں علامت رفع کیا ہوتی ہے؟ ضمہ ہوتی ہے۔ اور تثنیہ میں علامت رفع کیا ہوتی ہے؟ الف ہوتی ہے۔ تثنیہ میں علامت رفع کیا ہوتی ہے؟ الف۔ اور واو علامت رفع اسم میں کہاں ہوتی ہے؟ جمع مذکر سالم میں، اور اسماء ستہ 6 اس میں ابن حمون حنون، اس میں کچھ شرطوں کے ساتھ علامت رفع اس میں کیا ہوگی؟ واو ہوگی۔ تو علامات رفع اسم میں بیان کی پہلے ضمہ، الف اور واو۔ علامات رفع اسم میں ان تین میں سے ایک ہوگی۔ سکینہ، فہیم صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جناب۔ جی جی غلام علی اصغر سمجھ رہے ہو آپ؟ علامت رفع اسم میں یا ضمہ ہوگی یا الف یا پھر یہ تھا کہ علامت رفع یہ ہوگی، تو علامت رفع تو بعد میں آئے گی، پہلے مقام تو ہو رفع کا۔ مرفوع ہوتا کہاں ہے اسم مرفوع ہوتا کہاں ہے جو علامت رفع ہم اس کو دیں گے؟ علامت رفع تو جب دیں گے نا جب وہ مرفوع ہوگا اسم۔ سکینہ جی آقا۔ علامت رفع کب دیں گے آپ اسم کو؟ جب وہ مرفوع ہوگا۔ جب وہ مرفوع ہوگا۔ مرفوع کب ہوگا؟ 9 مقامات گنائے انہوں نے کہ 9 مقام ایسے ہیں جہاں پر اسم مرفوع ہوگا، جس میں سے ہم نے کتنے پڑھے؟ جی 4 پڑھ لیے۔ فاعل اسم اگر فاعل واقع ہو تو مرفوع ہوتا ہے۔ ضرب زید، دیکھیے اسم مرفوع ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ اسم اگر نائب فاعل واقع ہو تو مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسم اگر نائب فاعل واقع ہو تو مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسم اگر مبتدا واقع ہو تو مرفوع ہوتا ہے، اسم اگر خبر واقع ہو تو مرفوع ہوتا ہے۔ زید فاعل، دیکھیے مبتدا بھی مرفوع، یہ 4 مرفوع ہم نے پڑھے تھے۔ مبتدا خبر میں پھر کیا پڑھا تھا ہم نے؟ پہلے فاعل کی تعریف کیا پڑھی تھی؟ ایسا اسم ہے جو مرفوع ہوتا ہے، فعل معلوم کے بعد آتا ہے، اس فعل کی نسبت اس اسم کی طرف دی جاتی ہے۔ نائب فاعل ایک ایسا اسم ہے جو مرفوع ہوتا ہے، فعل مجہول کے بعد آتا ہے، اس فعل کی نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے۔ مبتدا ابتدائے کلام میں ہوتی ہے، اسم ہے مرفوع ہے، ابتدائے کلام میں واقع ہوتا ہے، اور ایک حکم اس کے اوپر لگایا جاتا ہے، کھڑے ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ خبر ایک ایسا اسم ہے مرفوع ہے، وہی حکم ہے کہ جو مبتدا پہ لگایا جاتا ہے۔ یہی پڑھا تھا جی۔ پھر کیا پڑھا تھا؟ خبر کے اقسام، خبر کے اقسام پڑھے تھے کہ خبر اکیلی نہیں، ایک ہی طرح نہیں ہوتی، خبر 3 طرح کی ہوتی ہے جو 6 طرح بنتی ہے۔ خبر یا تو مفرد ہوتی ہے، مفرد بھی آپ کو پتا ہے، مفرد یا جامد یا مشتق، ٹھیک ہے۔ یا خبر جملہ ہوتی ہے، بتایا تھا یہاں مفرد سے مراد تثنیہ جمع والا مفرد نہیں ہے، بلکہ جملہ کے علاوہ جملہ نہ ہو، مفرد یعنی جملہ نہ ہو۔ اور ایک ہے شبہ جملہ، خبر شبہ جملہ بھی ہوتی ہے۔ جملے میں آپ کو بتایا جملہ آپ نے 2 طرح کا پڑھا ہی ہے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملے اسمیہ، جملہ فعلیہ۔
جملہ اس میں، اور پھر شبہ جملہ میں جار مجرور اور زار، جار مجرور اور زار بتایا تھا. اور کیا بتایا تھا کہ اس میں خبر اگر مفرد ہوگی تو اعراب کیونکہ وہ ہوگا لفظی ہوگا، یعنی تقدیری ہوگا یا ظاہری ہوگا. لیکن اگر خبر جملہ یا شبہ جملہ ہو تو یہ مبنی کلمے کے حکم میں ہے، اس لیے یہاں پر ان کا اعراب خبر کا محلی ہوگا. خبر محلاً مرفوع ہوگی یہاں پر، چاہے خبر جملہ فعلیہ ہو، چاہے خبر جملہ اسمیہ ہو، چاہے خبر جار و مجرور ہو، چاہے خبر ظرف ہو، ان کا اعراب محلی ہوگا. یہ میں خلاصتاً آپ کو پچھلے دروس کا خلاصہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب 4 مرفوعات پڑھے ہم نے. فہیم صاحب دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں نہیں؟ جی مرفوعات 4 پڑھتے ہیں. جی تو ہم نے کتنے مرفوع پڑھ لیے؟ 4 مرفوع پڑھ لیے. اسم جب فاعل ہو تو مرفوع ہوتا ہے، اسم جب نائب فاعل ہو تو مرفوع ہوتا ہے، اسم جب مبتدا واقع ہو تو مرفوع ہوتا ہے، اسم جب خبر واقع ہو تو مرفوع ہوتا ہے. فاعل کی تعریف آپ کو بتائی دی تھی. فاعل ایک ایسا اسم ہے جو مرفوع ہوتا ہے، ایک فعل معلوم کے بعد آتا ہے اور اس فعل کی نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے. نائب فاعل ایک ایسا اسم ہے مرفوع ہے جو فعل مجہول کے بعد آتا ہے اور اس فعل کی نسبت اس کی طرف. مبتدا ایک ایسا اسم ہے جو مرفوع ہوتا ہے اور ابتداء کلام میں ہوتا ہے، ایک حکم اس کے اوپر لگایا جاتا ہے. زید قائم میں قیام کا حکم لگایا جاتا ہے، اور خبر وہی حکم ہے جو مبتدا پہ لگایا جا رہا ہے، اس میں مرفوع ہے زید قائم. پھر بتایا تھا خبر یا مفرد ہوتی ہے جملہ یا شبہ جملہ. ٹھیک ہے، مفرد ہوتی ہے تو مفرد بھی 2 طرح کا، یا تو جامد یا جملہ بھی، یا جملہ فعلیہ ہوگی خبر، یا جملہ اسمیہ ہوگی، یا خبر یا جو شبہ جملہ بھی ہے جار و مجرور ہوگی یا. بتایا تھا خبر جامد مفرد ہو، چاہے جامد ہو چاہے مشتق، تو اعراب اس کا معرب والا ہوگا، یعنی یا ظاہری ہوگا، اعراب ظاہری یا مثلا تقدیری. اگر لیکن یہ جملے جو ہے اگر خبر جملہ واقع ہو چاہے شبہ جملہ واقع ہو تو یہ مبنی کلمے کے حکم میں ہے. اب جب مبنی کلمے کے حکم میں یعنی مبنی ہے ایک طرح سے، تو پھر ان کا اعراب محلی ہوگا، یعنی خبر یہاں پر محلاً مرفوع ہوگی. لفظ میں کہیں ضمہ دیکھتے ہوئے مت پھرنا، ضمہ الف واو ڈھونڈتے مت پھرنا جملے میں کہ کہاں ہے اس میں ضمہ. اگر ضمہ نہیں ہے تو علامت رفع آپ کو بتائیں کتنی تھی؟ ضمہ الف واو. پتہ لگا خبر جو ہے وہ جملہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں علامت رفع ضمہ کہاں ہے، نہیں دکھ رہا. چلو علامت رفع ضمہ نہیں تو الف ہو سکتا ہے، الف بھی ڈھونڈ رہے ہیں، واو ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں، جملہ اگر خبر واقع ہے تو اس کا اعراب وہ مبنی کلمے کا حکم میں ہے، مبنی ہوگا. مبنی کلمے کا حکم میں اس کا اعراب محلی ہوگا. آئیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے، دیکھیں زید یضرب خالد، زید مبتدا ہے، یضرب فعل ہوا، فاعل خالدن مفعول، فاعل اور مفعول، فعل فاعل مفعول، جملہ فعلیہ ہے تو یہ خبر واقع ہو رہا ہے پورا، تو اس کا اعراب کیا ہے؟ محلاً، محلاً مرفوع ہے. محلاً کیوں؟ کیونکہ جملہ جو ہے وہ مبنی کلمے کے حکم میں ہے، اور یہ جملہ کیونکہ مرفوع کے مقام پہ ہے، محل پہ ہے، کیونکہ خبر مرفوع ہوتی ہے، خبر بنا ہوا ہے اور یہ مقام خبر مرفوع کا مقام ہے، اس لیے محلاً مرفوع ہے. ایک نقطہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر جملہ خبر واقع ہو رہا ہے تو جملے کا اعراب محلی ہے، جملے کا اعراب پورے کا محلی ہے. کبھی آپ ان کا نہ ڈھونڈتے پھرو، کیسے ہوا فاعل ہے مرفوع ہے، خالدن منصوب ہے، الگ الگ کر کے ان کا اعراب ہے. دیکھیے یضرب فعل مضارع مرفوع، علامت رفع ضمہ، ہوا اس کا فاعل ضمیر ہے، فاعل مرفوع ہوتا محلاً مرفوع، خالدن مفعول ہے، منصوب علامت نصب تھا. اب اگر میں یہ ایسے کرنے لگوں تو آپ کہیں گے جناب آپ نے تو کہا تھا جملے کا اعراب محلی ہوتا ہے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہو زید منصوب علامت نصب فتح، یضرب فعل مضارع مرفوع علامت رفع ضمہ. ابھی کہہ رہے تھے کہ مبنی ہوتا ہے اور ابھی آپ اعراب بھی بیان کر رہے ہیں اس کا. سمجھ رہی ہے بچہ فاطمہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ جی آقا. اس کا اپنا پرسنل الگ الگ اعراب ہے، لیکن جملے کا اعراب مبنی
مبنی، جملہ مبنی ہے، نہ کہ یہ لفظ مبنی ہے. لفظ مبنی نہیں ہے. دیکھیے زیدن مورب ہے، منصوب ہے، علامت نصب فتح ہے. یضرب فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، آپ جانتے ہیں مضارع مورب ہوتا ہے اور علامت رفع ضمہ ہے. ہوا اس کے اندر فاعل ہے، وہ ضمیر ہے، کیونکہ ضمیر مبنی ہوتی ہے تو کیونکہ فاعل کے مقام پہ ہے تو محلاً مرفوع ہے. تو یہاں جو میں نے اعراب کرایا نا یہ ابھی، یضرب مورب ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے، خالداً منصوب ہے، علامت نصب فتح ہے، فاعل ہوا ہے، محلاً مرفوع ہے. یہ جو اعراب گنا رہا ہوں یہ مت سوچیے گا کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جملہ کا اعراب جملہ مبنی کے حکم میں، یہاں آپ اعراب بھی بتا رہے ہو اس کا. یہ تو دو چیزیں جمع کر دی آپ نے، مبنی کو بھی ایک جگہ، مورب کو بھی. کہا کہ میں آپ اس پہ باریک ہے تھوڑی سی بات، اس پہ دھیان دیں. الگ الگ یہ مورب ہیں. اس مثال میں یضرب بھی مورب، خالداً بھی مورب ہے، کیونکہ یضرب مضارع مورب ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، اور یہ مرفوع ہے تو علامت خالداً منصوب ہے، علامت نصب ہے. الگ الگ یہ مورب ہے لیکن یہ جملہ بنا ہے نا، یہ جملہ، اس لیے میں نے اتنی لمبی لائن کھینچی ہے. یہ مورب ہے لیکن یہ جملہ مبنی ہے، جملہ مبنی ہے. اس لیے آپ یہ مت کہنا کہ بھائی انہوں نے کہا تھا جملہ مبنی ہوتا ہے تو یہ خالداً میں نصب نہیں آنا چاہیے کیونکہ مبنی ہوتا ہے. جملہ مبنی ہوتا ہے بھائی، جملہ مبنی ہوتا ہے. یہ لفظ تھوڑا ہی ہے، کلمے تھوڑے ہی مبنی ہیں، یہ مورب ہے. ان کا اعراب الگ الگ کر کے یضرب فعل مضارع مرفوع علامت رفع ضمہ، ہوا اس کا فاعل مبنی ہے، محلاً مرفوع، خالداً اسم ہے، اس کا اسم ہے، منصوب ہے کیونکہ مفعول ہے، علامت نصب فتح ہے. اس کا اعراب الگ کر کے پھر کہیے کہ پورا فعل فاعل مفعول مل کے پورا جملہ مبنی کلمے کے حکم میں ہے اور یہ خبر کے محل مقام پہ محلاً مرفوع ہے. سمجھ گئے؟ ایک مورب چیز مبنی کیسے ہوئی؟ اکیلی مورب نہیں ہوئی، وہ جملہ مبنی ہے. یاد رکھنا. سکینہ بولے آقا. سمجھ گئی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی. کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ جملہ خبر واقع ہوا ہے، پورا جملہ مبنی کلمے کے حکم میں ہے، نہ یہ کہ یہ خالداً بھی مبنی ہو جائے گا، یضرب بھی مبنی ہو جائے گا. وہ مورا میں ان کا اعراب ہے لیکن پورا جملہ مبنی ہے. مثلا اس پہ اعراب دکھ رہا ہے اس کو، لیکن اس پورے پہ کہاں اعراب ہے؟ پورا مبنی ہے کیونکہ خبر کے مقام پہ، اس لیے محلاً مرفوع. اب آپ کہہ لیجیے کہ ایک ہی چیز محلی بھی ہے یعنی مبنی بھی ہے، مورب بھی ہے. کیسے بھئی؟ الگ الگ مورب ہیں، مل کے مبنی کے حکم میں، مل کے یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے. دھیان رہے گا، اس بات پہ توجہ رہے گی. تو اگر خبر جملہ ہو یا شبہ جملہ ہو تو مبنی کلمے کے حکم میں ہے. مطلب زیدون، یہاں پہ خبر مطلب جار و مجرور ہے، شبہ جملہ ہے، تو آپ کہنا کہ جناب آپ تو کہہ رہے تھے جملہ مبنی ہوتا ہے تو یہ دار ہے کیوں ہوا؟ فی کی وجہ سے اس نے تو اعراب دے دیا. کہا کہ کیوں نہیں دے گا بھائی، فی حرف جر ہے، دار کے اوپر جر دیا، جر دے گا. پورا جملے کا اعراب محلی ہے، نہ یہ کہ یہ تو دے گا اپنا اعراب، یہ تو دے گا اس کو پورے دار کو، کیونکہ یہ خبر ہے. اس کا رفع کہاں ہے؟ محلاً مرفوع ہے، محلاً مرفوع. جی بس یہ گڑبڑا مت جانا، وہ ڈر ہے مجھے. کبھی آپ زید یضرب خالداً میں کہیں آپ یضرب تو مضارع ہم نے پڑھا تھا مورب ہوتا ہے اور یہ مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ بھی دکھائی دے رہی ہے. یضرب خالداً، خالداً اسم ہے، مفعول ہے، منصوب علامت نصب فتح بھی، یہ بھی مورب ہے. اور یہ تو کہہ رہے تھے کہ جملہ اگر خبر ہو، جملہ جو ہوتا ہے مبنی کلمے کے حکم میں ہوتا ہے تو یہ تو مورب چیزیں ہیں. کہا کہ یہ مورب ہیں، جملہ مبنی ہے، جملہ منا ہوا، الگ الگ تو مورب ہی ہو. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. پھر ہم نے 4 مرفوع پڑھ لیے، خبر کے اقسام پڑھ لیے. اب بات شروع ہوئی تھی نواسخ کی. آپ کہنے کے بعد جناب جب مرفوعات کی چل رہی تھی تو یہ نواسخ کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ تو الگ الگ عنوان ہو گئے، مرفوعات، نواسخ. یہی ہے ٹھیک ہے، نام الگ الگ ہیں اور الگ بحثیں ہیں، لیکن اس کا مرفوعات سے تعلق ہے. نواسخ کا، نواسخ کا تعلق مرفوعات سے ہے. کیا؟ کیونکہ نواسخ، بعض نواسخ ایسے ہیں جو اسم کو رفع دیتے ہیں تو اسم کو مرفوع، ہماری مرفوع تو یہ تو بحث ہے. بعض ایسے جو خبر کو رفع دیتے ہیں تو وہاں پہ والے ہماری خبر ہماری بحث میں شامل ہو جائے گی مرفوعات میں. کہیں پہ اسم یہاں کا ہماری مرفوعات کی بحث میں آ جائے گا، کہیں پہ خبر ہماری مرفوعات کی بحث میں آ جائے گی. یہی تو بتایا تھا مرفوعات 9 ہیں،
فاعل نائب فاعل مبتدا خبر، کانا کا اسم، شبیہ حروف شبیہ لیسا کا اسم، افعال قلوب کا اسم مرفوع ہوتا ہے، یہ گنایا تھا. پھر خبر لا نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، حروف مشبہۃ بالفعل کی خبر. تو کتنے ہوگا؟ 3 اور 2 5، اور 5 اور 4 فاعل نائب فاعل مبتدا خبر 9 ہو گئے. مرفوعات نہیں، مرفوعات کی گفتگو شروع کرنی تھی، اس کی نواسخ تھی. نواسخ کل میں نے تھوڑی سی توضیح دے دی تھی آخر میں. نواسخ، نواسخ نواسخ، جب بھی ہم کوئی لفظ آتا ہے پہلے ہم اس کی لغوی تعریف کرتے ہیں، ڈکشنری میں کیا مطلب ہے اس کا. نواسخ جو ہے وہ ناسخہ کی جمع ہے، ناسخۃن کی جمع ہے، ناسخہ کی جمع ہے. ناسخ کی جمع ہے نواسخ، ناسخہ کی جمع ہے، ناسخہ کی جمع ہے نسخ کرنے والا، نسخ کرنے والا یعنی باطل کرنے والا. ناسخۃن ہے نا، ناسخن ناسخان، اس میں فاعل کی گردان کرو ناسخن، جیسے فاعل فاعلان فاعلون، ناسخن ناسخان ناسخون، ناسخۃن مؤنث، باطل کرنے والی یا والا، باطل کرنے والا یعنی باطل کرنے والا، نسخ کرنے والا، لاغو کرنے والا، ایک ہی بات ہے، لاغو کر دیا. تو نواسخ کو نواسخ کیوں کہتے ہیں؟ اب جن کی گفتگو، یہ تو لغوی تعریف ہو گئی، نواسخ ناسخہ کی جمع یعنی باطل کرنے والا. اب اصطلاحی پہ آ جائے، جو نواسخ کی گفتگو ہم شروع کر رہے ہیں، ان کو نواسخ کیوں کہتے ہیں؟ نبی اسٹیو، ان کو نواسخ کیوں کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ایک نہیں ہے جو ناسخہ کہیں ہم اسے، بہت سے ہیں یہ، اس لیے نواسخ استعمال کرتے ہیں لفظ، کیونکہ یہ بہت سے ہیں. کرتے کیا ہے؟ کیا باطل کر دیتے ہیں؟ ایسا کیا لغو کر دیتے ہیں؟ یہ کیا نسخ کر دیتے ہیں؟ یہ آقا مبتدا اور خبر کے عمل کو باطل کر دیتے ہیں. مبتدا اور خبر کی بات، ہاں، مبتدا اور خبر کے عمل کو باطل کرتے ہیں. یہ ہے کبھی کبھی لکھی، کبھی کبھی مبتدا اور خبر پر کچھ کلمات، کلمہ کہوں گا نہ اسم کہوں گا تو فعل شکایت کرے گا، فعل کہوں گا تو اسم شکایت کرے گا. تو کلمہ کہہ دیجئے، چاہے وہ حرف بھی شامل ہو جائے گا اس میں، اسم بھی. اور کبھی کبھی مبتدا اور خبر پر کچھ کلمات داخل ہوتے ہیں. نواسخ کبھی کبھی لکھوایا تھا، کل میں نے، لکھ لیجیے. کبھی کبھی مبتدا اور خبر پر کچھ کلمات داخل ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں. کبھی کبھی مبتدا اور خبر پر کچھ کلمات داخل ہوتے ہیں، اور مبتدا یا لکھے داخل ہو کر، دو دفعہ اور لکھنا پڑے گا، داخل ہو کر مبتدا اور خبر کے عمل کو باطل کر دیتے ہیں، عمل کو باطل کر کے اپنا عمل دیتے ہیں، اپنا عمل دیتے ہیں. سمجھے نا؟ نواسخ یعنی کبھی کبھی مبتدا اور خبر پر کچھ کلمات داخل ہو کر، مبتدا خبر پہ، کیونکہ مبتدا مرفوع خبر بھی مرفوع، مبتدا خبر پہ داخل ہو کر مبتدا اور خبر کے عمل کو باطل کر کے اپنا عمل دیتے ہیں، اپنا عمل دیتے ہیں. نواسخ اس لیے ان کو ناسخ کہا جاتا ہے، کیونکہ مبتدا اور خبر کے عمل کو باطل کر دیتے ہیں. نویش جی بلے آگا مثال نیچے لکھ لینا، ابھی یہ والی جو میں دے رہا ہوں.
آپ کیجیے گا پہلے مبتدا خبر ایسے آگے اور آگے لکھ دیجیے گا ایسے لائن کھینچ کے ایسے کانا. ابھی زیدن قائم تھا نا, جی زیدن قائم تھا نا, ابھی کانا آیا, کانا نے کیا کر دیا, ایسا کر دیا ہے, کیسا کر دیا, زید قائم, زید قائم, باطل کر کے اب اپنا عمل دیا انہوں نے. اپنا عمل کیا دیا, آگے لکھیے گا اس کے نیچے, کانا زیدن قائم, کانا زیدن. تو نواسخ مبتدا خبر پہ داخل ہو کے ان کے عمل کو باطل کر کے اپنا عمل دیتے ہیں, مبتدا کو اپنا اسم بناتے ہیں, خبر کو اپنی خبر. اس کے آگے لکھ لیجیے جملہ پہلے, اس کے آگے جو میں نے چھوڑا ہے نا وہیں لکھ لیجیے. مبتدا کو اپنا اسم بنا کر اعراب دیتے ہیں, مبتدا کو اپنا اسم بناتے ہیں, اسم بناتے ہیں, اور خبر کو اپنی خبر, خبر کو جو خبر ابھی مبتدا کی تھی اب وہ اپنی ان کی ہو جاتی ہے وہ, اور خبر کو اپنی خبر, اپنی خبر. اب اعراب کیا دیتے ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کریں گے. مثال لکھ لی, کانا زید قائم. دیکھیں ابھی تک جو زید قائم میں زید مبتدا تھا, اب کیا ہے یہ زید اسم کانا, کانا کا اسم. ابھی تک مبتدا خبر میں جو چیز مبتدا تھی اب وہ مثلا اس کا اسم ہو گیا, اس مثال میں کانا کا اسم ہو گیا. ابھی تک قائمون جو زید کی خبر تھی یعنی مبتدا کی خبر تھی, ابھی تک جو خبر مبتدا کی خبر تھی اب وہ نواسخ کی خبر ہو گئی. مثلا اس مثال میں کانا کی خبر. اب یہ مت کہنا کہ خبر تو وہی تھی, وہاں بھی خبر تھی یہاں بھی خبر تھی, کوئی تبدیلی نہیں آئی. کوئی تبدیلی لفظ معنی نام میں تبدیلی نہیں آئی ہے, لیکن حقیقت میں تبدیلی آئی ہے. یہ خبر تھی مگر کس کی, مبتدا کی. یہ خبر ہے کس کی, نواسخ کی. متوجہ شدید پاک کو نام پنچے پاک کو نام چلے آگا. اب نواسخ کو انہوں نے یہاں پر دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. نواسخ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے, یہاں پر حصوں میں تقسیم ہے, دو گروپ بنائے ہیں, ان کے دو گروپ بنائے ہیں. کون کون سے, ایک گروپ, دو گروپ, دو گروپ بنائے ہیں. ان دو گروپ میں ایک میں افعال ناقصہ, افعال ناقصہ, افعال مقاربہ, حروف شبیہ لیسا, لیسا کے شبیہ حروف, حروف شبیہ بے لیسا, لیسا کے شبیہ حروف. لیسا کے شبیہ حروف یعنی کیا مطلب, لیسا جیسے, وہ کیا کیا ہے, ماں ہے, لا ہے, یا یہ کہیں ماں و لا شبیہ بے لیسا, لیسا کے جیسے, لیسا کا مت ایسے ان کا. دوسرا گروپ انہوں نے بنایا ہے, دوسرے گروپ میں انہوں نے رکھا ہے حروف مشبہۃ بالفعل, حروف مشبہۃ بالفعل یا حروف شبیہ بالفعل کہہ لیجیے آپ. حروف مشبہۃ بالفعل اور لائے نفی جنس, لائے نفی جنس. لائے کا مطلب کیا ہے, لا, لا نفی جنس, لائے نفی جنس. نواسخ کو دو گروپ میں کیوں بانٹا ہے انہوں نے, بھائی ہے تو سارے نواسخ ہی, مبتدا خبر پہ داخل ہو کے مبتدا خبر کے عمل کو باطل کر کے
اپنا اعراب دیتے ہیں، مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں، خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں. تو پھر یہ دو گروہ میں کیوں ہیں؟ بہت سامنے کی بات ہے. پہلے گروپ اپنی خبر کو رفع دیتا ہے، پہلا گروپ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے. افعال ناقصہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے. یہ اس کے الٹے ہیں، یہ اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع. تو کیونکہ ہماری بحث مرفوعات کی ہے تو ہماری مرفوعات کی بحث میں اس کا اسم شامل ہوں گے، ان کی خبر شامل ہوگی. ایسے ہی جیسے منصوبات کی آگے بحث آئے گی، مرفوعات کے بعد منصوبات کی، وہاں پہ ان کی خبر شامل ہوگی منصوبات میں اور ان کا اسم شامل ہوگا. اور اس میں تھے نواسخ خالی 5 نہیں ہیں، افعال قلوب بھی ہیں. افعال ظننت زیدن قائما، وہ بھی مبتدا خبر پہ داخل ہو کر مبتدا خبر کے عمل کو باطل کر کے وہ بناتے ہیں، لیکن وہاں پہ باطل کرتے ہیں لیکن وہ مفعول اول مفعول دوم بناتے ہیں. وہ اس بحث میں کیوں نہیں ہے جب نواسخ کی بات چل رہی ہے؟ تو کیونکہ مرفوعات کی بحث چل رہی ہے نا. ظننت زیدن قائما، وہاں تو دونوں کو نصب دے رکھا ہے، وہ تو دونوں کو نصب دیتے ہیں. تو مرفوعات سے متعلق بحث تھی ہماری، اس میں تو کوئی مرفوع ہے نہیں. منصوبات میں البتہ وہ آئیں گے بالکل، افعال قلوب ظننت زیدن قائما وہ منصوبات میں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ نصب کی بحث ہے. تو نواسخ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. کچھ نواسخ وہ ہیں جو اسم کو رفع دیتے ہیں، کچھ نواسخ ایسے جو خبر کو رفع دیتے ہیں. اس لیے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. درس نہوم، درس نہوم، 9واں درس. کیا ہے 9واں درس؟ دیکھیں نواسخ. نمبر 1 کیوں ڈالا ہے؟ اس کا مطلب نواسخ کی بحث ایک درس سے زیادہ چلنے والی ہے. افعال ناقصہ، افعال پہلے اس والے درس میں افعال ناقصہ بیان کریں گے. اور کیا دیکھیے، نواسخ جمع ناسخ ہے، ناسخی کی جمع ہے، بے معنی ہے. کس معنی میں؟ لغو کنندے، باطل کرنے والا. کنندے اس میں فاعل ہے، باطل کرنے والا، لغو کرنے والا، بیکار کرنے والا. یہ تو لغوی تعریف ہے نواسخ کی. اصطلاح میں نواسخ کسے کہتے ہیں؟ نواسخ کچھ کلمات ہیں، نواسخ کچھ کلماتی ہستن، کچھ کلمات ہیں کہ ہرگاہ کہ جب بھی برسر مبتدا و خبر در آین، جب بھی مبتدا خبر پر در آین یعنی آ جائے، جب بھی مبتدا خبر کے شروع میں آ جائیں، اعراب آنہارا ان کے اعراب کو، کس کے؟ مبتدا خبر کے اعراب کو نسخ و باطل میکنن، نسخ اور باطل کر دیتے ہیں. ایک ہی بات ہے، نسخ کر دیتے ہیں، باطل کر دیتے ہیں. پھر وہ اعراب جدیدی، ایک نیا اعراب بیان ہمی بخشن، ان کو بخشتے ہیں، ایک نیا اعراب بخشتے ہیں. مانتے جیسے کانا ہے، افعال نواسخ جیسے میں اس میں سے ایک ہے کانا. دیکھیں سعید عادل، سعید کیا ہے؟ مبتدا. عادل کیا ہے؟ مبتدا خبر پہ کانا آ گیا، ناسخ آ گیا. اس نے مبتدا خبر کے عمل کو باطل کر دیا. کہیں دکھائی دے رہا ہے کچھ اعراب؟ اب ایک نیا اعراب دیا اس نے، کانا سعید عادلا. اب یہ سعید کانا کا اسم ہے اور عادلا کانا کی خبر. اب یہ مبتدا کی خبر نہیں ہے، اب یہ کانا کی. اب نواسخ کے اقسام، نواسخ بے 2 دستے تقسیم شون. نواسخ 2 دستے یعنی 2 گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں، بٹتے ہیں. دستے اول پہلا گروہ افعال ناقصہ ہیں، افعال مقاربہ ہیں اور حروف شبیب لیسا. لیسا کے شبیب، لیسا کی ہم شکل، مطلب ہم جیسے، لیسا جیسے حروف. 3 ہو گئے. دستہ دوم دوسرا گروہ حروف مشبہۃ بالفعل اور لا نفیہ جنس. اب ایک ایک کر کے گفتگو ہوگی. افعال ناقصہ، افعال ناقصہ سیزدے فعل مباشر. دیکھیے پہلی بات تو افعال ناقصہ فعل ہے، فعل ہے. دوسرے ناقصہ ہے. ناقصہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ بعض کی خالی ماضی آتا ہے، بعض کا خالی مضارع آتا ہے، ماضی مضارع آتا ہے، یعنی پورے تام فعل نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کمی ہے. کیونکہ فعل تام تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی ماضی مضارع امر تینوں گردانیں آتی ہوں پوری پوری. تو کانا افعال ناقصہ 13 فعل ہیں کہ وہ یہ ہیں. کون کون سے؟ کانا یعنی تھا، لیسا نہیں ہے، سارا ہو گیا، اصبح ہو گیا لیکن صبح کے وقت،
اصبح نے صبح کے وقت ہو گیا. مثلا میں کہوں اصبح المریض سالما، مریض صبح کے وقت صحیح ہو گیا. صبح کا وقت ضرور داخل کرنا. اضحیٰ دوپہر کے وقت ہو گیا مثلا. امسا شام کے وقت ہو گیا، صحیح ہو گیا. مثلا میں کہوں امسل مریضو سالمن مثلا. ظلا پورے دن میں ہو گیا. باتا پوری رات میں. اور کتنے ہو گئے یہ؟ کانا 1، لیسا 2، سارا 3، اصبح 4، اضحیٰ 5، امسا 6، ظلا 7، باتا 8، ما زالا، ما داما، ما برہا، ما فتیا، من فکا. ان سب کے معنی ایک ہے. ما زالا، ما داما، ما برہا، ما فتیا، من فکا یعنی ہمیشہ تھا. میں یہ کہوں ما زالا زید قائما، زید ہمیشہ سے کھڑا تھا. کتنے ہو گئی؟ 1 2 3 4 5 6، ظلا 7 8 9 10 11 12 13. افعال ناقصے برسر مبتدا و خبر. اب افعال ناقصہ کا اعراب کیا ہے؟ برسر مبتدا خبر درآمد. مبتدا خبر کے شروع میں آتے ہیں. مبتدا بے عنوان اسم خود، مبتدا کو اپنے اسم کے عنوان سے رفع دیتے ہیں. بھائی مبتدا کو اپنا اسم بنا کر اپنے اسم کے عنوان سے رفع دیتے ہیں. وہ خبر بے عنوان خبر خود، اور خبر کو اپنی خبر کے عنوان سے نصب دیتے ہیں. جیسے سعید عادل میں سعید مبتدا عادل خبر. سعید عادل ہے، عادل ہے. اب کانا آیا سعید عادل، سعید کو رفع دیا اپنا اسم بنا کر، مرفوع ہے کانا کا اسم. عادلن کو اپنی خبر بنا کر نصب دیا. اب ہو گیا کانا سعید عادلن، سعید عادل تھا. اصبح المریض سالمن کے اوپر آیا. یہ المریض سالمن کے اوپر آیا. اصبح المریض سالمن. مریض مرفوع ہے، اس لیے نہیں کہ یہ مبتدا ہے، نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اصبح کا اسم ہے، مرفوع ہے. سالمن اصبح کی خبر ہے، منصوب ہے. بیمار صحیح ہو گیا کب؟ صبح کے وقت. اب افعال ناقصہ کی خبر کی قسمیں. اگر آپ نے، میں نے جب آپ کو مبتدا کی خبر کی قسمیں گنائی تھی، تفصیل سے سمجھائی تھی، تو ایک جملہ کہا تھا، یاد ہے آپ کو؟ کہ خبر کی اقسام یہاں ہی اچھے سے سمجھ لینا، دھیان رکھ لینا، کیونکہ خبر جہاں بھی خبر ہوگی اس کی یہی قسمیں بنے گی. چاہے وہ مبتدا کی خبر ہو، چاہے افعال ناقصہ کی خبر ہو، چاہے افعال مقاربہ کی خبر ہو، کسی کی بھی خبر ہو. شاید ایک کی چھوڑ کے افعال قلوب کو چھوڑ کے. کیوں؟ میں افعال قلوب کہہ رہا ہوں، اس کو افعال قلوب کی خبر بھی اسی قسم ہوگی. افعال مقاربہ کی خبر کو چھوڑ کر. بتائیے کیوں؟ ابھی پڑھیں گے آپ. افعال مقاربہ کی خبر مضارع ہوتی ہے، بس جملہ ہوتی ہے، وہ بھی جملہ خالی فعلیہ، کیونکہ فعل مضارع ہوتی ہے. اس کی خبر عسا زید ان یقوم، عسا زید ان یقوم، اس کی خبر نہ تو مفرد ہوتی ہے، تو مفرد نہیں تو جملہ شبہ جملہ، اس کی جامد مشتق کی بات ہی نہیں. شبہ جملہ بھی نہیں ہوتی کیونکہ فعل مضارع ہوتی ہے. اور پھر جملہ ہوتی ہے، جملہ بھی اسمیہ نہیں فعلیہ ہوتی ہے، کیونکہ فعل مضارع خبر ہوتی ہے اس کی. تو وہاں افعال مقاربہ کی خبر کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی خبریں ہیں، سکینہ، فہیم صاحب، علی اصغر، غلام علی، افعال ناقصہ کی خبر کو سے افعال مقاربہ کی خبر کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی خبریں ہیں ان کی یہی تقسیم ہے. یا تو مفرد ہوگی، یا جملہ ہوگی، یا شبہ جملہ. مفرد بھی یا جامد ہوگی. دیکھیے زید قائم تھا، کانا زید قائم، خبر مفرد ہے، مشتق ہے. خبر مفرد ہے، مشتق ہے. کانا زید اسدن، خبر مفرد ہے اسد اور جامد ہے. دیکھیں میں سمجھا دوں مثال سے. تقسیم میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ آپ خود سوچیے کہ مبتدا خبر پہ آ رہے ہیں، تو مبتدا خبر پہ آ رہے ہیں نا، تو خبر وہاں پہ جتنے طرح کی تھی اتنی طرح کی رہے گی نہیں رہے گی. یہ تو سامنے کی بات ہے، بس تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے. دیکھیں کانا زید قائم، وہی مثالیں دے رہا ہوں، لکھوا رہا ہوں، ٹھیک ہے. کانا زید اسدن، دیکھیے خبر مفرد ہے نہیں ہے، یہاں مشتق ہے، یہاں جامد. زید یضرب،
हम खालिदन, ज़ैद मुब्तदा, यज़रिबु फ़ेल, हुआ फ़ाइल, खालिदन मफ़ऊल। जुमला फ़ेलिया है नहीं है, जुमला है? अब ये काना ज़ैदुन यज़रिबु खालिदन, काना ज़ैदुन, ज़ैद काना का इस्म, यज़रिबु खालिदन जुमला है, एराब कायम। खालिदन को सोच के मत सोचना कि काना की खबर मंसूब है, देखो खालिदन, खालिदन इस वजह से मंसूब है यज़रिबु की वजह से, जुमला जुमला क्योंकि मबनी के हुक्म में महलन मंसूब है क्योंकि काना की खबर। जुमले की मिसाल हो गई खबर जुमला, जुमले में भी जुमला फेरिया की मिसाल हो गई, ज़ैदुन अबू हो कायम, अबू हो कायम। अब ये यहाँ पे काना आ गया इसके शुरू में, काना ज़ैदुन, ज़ैद काना का इस्म, अबू हो मुब्तदा है, मरफू है, अलामत तरफ का है वाव क्योंकि अस्माए सित्ता में से, कायमुन खबर है, मरफू है, मुस्तक है, मुफरद है, इसकी खबर हो गई। तो मुब्तदा खबर जुमला इस्मिया बनता है नहीं बनता है? अब कहिए काना ज़ैदुन अबू हो, अब क्या होगा? काना दाखिल हो गया, काना ज़ैदुन अबू हो, मैंने यूं कहा था जी। सकीना आप बताइए, अब काना दाखिल हो गया इसके ऊपर, तो कहिए काना ज़ैदुन अबू हो। सकीना बताइए, ज़ैदुन अबू हो कायमुन था, सकीना बोलेंगी, सकीना बस, ज़ैदुन अबू हो कायमुन था, काना दाखिल हो गया, अब काना ज़ैदुन अबू हो, अब क्या हो जाएगा? जल्दी सकीना, टाइम नहीं है। आवाज जुमला, जी बताइए, आवाज जुमला, काना आ गया ज़ैदुन अबू कायमुन के ऊपर, तो अब पढ़िए काना अभी अबू कायमुन, ज़ैदुन अबू कायमुन था, काना दाखिल कर दिया, अब इसका इराब पढ़िए, पूरा इबारत पढ़िए काना दाखिल करके। काना ज़ैदुन अबूहो कायमुन, अबू हो कायमन, गुंजा आप पढ़ेंगी, काना ज़ैद अबूहु कायमन, अली असगर पढ़ो काना दाखिल करके, हैं? अबू हो क्यों? काना की खबर जो है वो, काना खबर को क्या देता है? इस्म को रफा, खबर को नस्ब, तो कहाँ है नस्ब? अबू हो कायमुन में जी, अबू हो कायमुन में नस्ब कहाँ है? तो आप कर सकीना, देंगे, सकीना अब आप कर देंगे कायमन, जी, अब आप कर देंगे कायमन, नहीं आप बताइए अबू हो कायमुन में नस्ब कहाँ है? दिख नहीं रही। क्या बताया था मैंने? मैंने बताया था क्यों नहीं दिखेगी, क्यों दिखेगी सकीना, क्यों दिखेगी? अबू कायमुन जुमला है, जुमला का एराब महल्ली होता है, क्यों दिखेगी? भले कायमुन अगर मरफू है तो कायमन कैसे हो जाएगा? मुब्तदा की खबर है ना वो तो मरफू ही रहेगी कायमुन। अभी इतनी देर से यही तो समझा रहा था पहले से कि भाई आप इस लफ्ज पे मत देखिएगा कि ये मंसूब है लो जी, या मसलन अभी तो कह रहे थे जुमला मबनी होता है तो ये मंसूब कैसा? भाई अबू कायमन में कायमन नहीं हो सकता, काना ज़ैदुन अबू कायमन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि कायमन अबू की खबर है और मुब्तदा की खबर मरफू होती है और जुमला है नहीं कायमन जो महल्ली इराब होगा। लेकिन अबू कायमन पूरे का इराब महल्ली है ना, अबू मुब्तदा मरफू, कायमन खबर उसकी मरफू, दोनों मरफू हैं, लेकिन मिलके जो है वो महल मबनी है, मिलके मबनी के हुक्म में है। आप कुछ बेच खाई गुलाम अली, कितनी देर से यही समझा रहा हूं, खबर जुमला हो तो मबनी के हुक्म में है, एराब महल्ली होगा। कायमन अगर कर दोगे तो ये जुमला कब है? और कायम जो है वो अबू की खबर है ना कि काना की। काना की खबर तो पूरा ये है, काना की खबर तो पूरा ये है और इसका एराब महल्ली है क्योंकि मबनी के हुक्म में है। यहां पे बताया नहीं बताया यज़रिबु खालिदन, यज़रिबु में हुआ फाइल, खालिदन मफूल, फेल फाइल मफूल, जुमला मंसूब है ना कि खालिदन देख के आप सोच रहे हो कि काना ने दिया ऐसे नस्ब। खालिदन में
کانا نے نصب نہیں دیا کہ آپ سوچیں کہ کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، دیکھیے خالدن منصوب ہے، نہیں بھائی خالدن کو یضربو نے نصب دیا ہے، اس پورے جملے کو نصب دیا ہے کانا نے، وہ محلی ہے کیونکہ جملہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے. سمجھ نہیں رہے آپ اس کا مطلب؟ اور سکینہ صحیح بول کے بعد میں ڈاؤٹ پہ آپ قائم کر رہی تھیں، آپ قائمن سمجھیے بات کو، سمجھیے ٹھیک ہے. اس بات کو پلو سے ذہن میں بٹھا لیجئے، پلو سے باندھ لیجئے. خبر اگر جملہ ہے تو اس کا اعراب محلی ہے. اب جملہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک لفظ تو ہوتا نہیں ہے، کئی لفظ ہوتے ہیں، اس میں کم سے کم 2 تو ہوتے ہی ہیں، تو ان کا اپنا ایک ایک کر کے اعراب ہو سکتا ہے، ہوگا، لفظی بھی ہو سکتا ہے محلی بھی، لیکن پورے کا ملا کے محلی ہی رہے گا. وہ یہاں پہ قائمن کیسے ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کانا اسے نہیں نصب دے گا، اس پورے کو نصب دے گا. یہ خالدن کو نصب کانا نے نہیں دیا ہے. کبھی سوچے بھائی کانا کی خبر ہے یہ، دو نصب دے دیا اس نے، دیکھیے کانا زیدن یضربو خالدن، خالدن کو نصب دے دیا، خالدن کو یضربو نے نصب دیا ہے، یہ جملے کو نصب دیا ہے کانا نے، وہ محلہ نے. کہاں ہے وہ نصب؟ محلی ہے، کیونکہ یہ نصب کے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محلن منصوب ہے. سمجھے فہیم صاحب؟ جی جناب. یہ مت کر دینا کانا زیدن ابو قائمن، کانا نے خبر کو دیکھو نصب دے دیا، نہیں، کانا نے ابو قائمن کو نصب دیا ہے، قائمن کو ابو نے رفع دیا ہے ایک قول کے مطابق. بعض کہتے ہیں کہ مبتدا اختلاف ہے. چلے بہرحال آپ اتنا یاد رکھیں قائمن کو رفع ابو نے دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ قائمن کو رفع ابو نے دیا، نہ کہ کانا نے. یا کانا آئے گا تو اسے خبر بنا کے نصب دے گا تو قائمن کر دو کبھی آپ، نہیں، قائمن نے کانا نے اس پورے کو نصب دیا، وہ محلی ہے. تو بات کائے کی چل رہی تھی؟ بات خبر کی چل رہی تھی نا. مبتدا خبر کی قسم تو ہم نے مبتدا کی خبر کی بتا دی تھی، وہی پھر بتا رہے ہیں. مفرد مشتق ہے، جامد ہے، جملہ فعلیہ ہے، اسمیہ. اب اس کی دیکھ لو، زیدن کانا زیدن فی الدار، ایک آئے کی مثال ہے. شبہ جملہ میں کائے کی جار و مجرور کی. کانا زیدن، کانا نے اسم زید کو رفع دیا، فی الدار کو. اب یہ مت کر دینا فی الدارو، نہیں، فی الدارا کر دو کبھی آپ. فی الدارا کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، دو جی نصب دے دیا، فی الدارا، دارے رہے گا، وہ جر دیا ہے فی نے، اس پورے فی الدار کو نصب دیا ہے کانا نے، محلن منصوب ہے. یا کانا زیدن فوق الکرسی، فوق الکرسی، تو یہ فوق الکرسی، فوق الکرسی یا مت کر دیجئے گا، کیوں جی کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، نصب دے دیا، کرسی ین کر دیں کبھی آپ. فوق مضاف کرسی ہے، فوق الکرسی ہے، یہ پورا ملا کے محلن منصوب ہے، اس کو کانا نے نصب دیا ہے. دیکھیے خبر کی تینوں قسمیں آ گئی، نہیں آ گئی؟ 1 2 اور یہ 3. خبر کی 3 ہی قسمیں تھیں جو 6 ہو گئی تھیں، ہر ایک کی 2 2 تھیں. مفرد ہو، مفرد، جملہ، شبہ جملہ، اور اس میں بھی 2 2 قسمیں تھی نا. مفرد اگر ہے تو یا تو خبر جامد ہوگی، جامد ہوگی یا مشتق. جملہ ہوگی تو یا تو جملہ فعلیہ ہوگی یا جملہ، شبہ جملہ ہوگی تو یا تو جار و مجرور ہوگی یا ظرف ہوگی، ظرف ہوگی. ٹھیک ہے. اور اتنا دماغ میں درد اور وہ ہے، ناک بہ رہی ہے، اس کے باوجود میرا دماغ کام کر رہا ہے اور آپ لوگ قائمن کر رہے ہو. ابو ہو قائمن ہے. آغا ایک دن اور بتا دیجیے. جی کانا زیدن ابو ہو قائمن کا. ہاں، کانا زیدن ابو ہو قائمن. میں نے یہ بتایا تھا آپ کو، میں نے نہیں، مطلب انہوں نے، کہ خبر جو ہے جملہ بھی واقع ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ خبر مفرد ہی ہو، جملہ بھی ہو سکتی ہے. اور جملہ آپ نے پڑھائی ہے 2 طرح کا ہوتا ہے، کبھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے، کبھی اسمیہ. تو جملہ فعلیہ کی مثال ہے کانا زیدن یضربو خالدن.
खालिदन। यजरिबु में हुआ है जो कि फाइल है, पलट रहा है, वो ज़ैद वो मार रहा है खालिद को, ये मारता है खालिद को। तो अभी ज़ैद जो कि मुब्तदा था, अब काना का इसमें इसको रफा दे दिया, यजरिबु खालिदन, क्योंकि यजरिबु फेल है, हुआ इसका फाइल है, महल्लन मरफू है, यजरिबु फेल मुदारे है, मरफू है, अलामत रफ़ ज़म्मा, खालिदन मंसूब है क्योंकि मफूल है, मफूल मंसूब होता है, अलामत नस्ब होता है। अलग अलग सबका इराब है इनका, ठीक है। लेकिन ये पूरा जुमला बताया था कि जुमला जब भी खबर वाक़े होगा या शिबे जुमला तो उसका इराब महल्ली होगा, क्यों? क्योंकि वो मबनी कलमे के हुक्म में है, यजरिबु मोरब है, खालिद मोरब है, लेकिन जुमला मिल के मबनी है, ये मबनी के हुक्म में है। अब अगर आप मतलब अगर ये मबनी के कलमे के हुक्म में ना माने, मसलन आप तो जब खालिदन को यजरिबु ने दे दिया तो काना किसे देता? लफ्ज़ में इराब किसे देता? खालिदन को देता, तो खालिदन को ये देगा ना, वो क्यों देगा? तो इसलिए पूरे जुमले का इराब मबनी का हुक्म होगा, यानी इसका इराब पूरे का जुमले का इराब महल्ली है, इनका पर्सनल है इराब। तो जुमला फेलिया की मिसाल है, लेकिन काना ज़ैदुन अबूहो काइमुन, अबूहो मुब्तदा है, इसे छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, इसे फिलहाल के लिए छोड़िए। अबूहो मुब्तदा है, क्या थी मुब्तदा की तारीफ? एक ऐसा इसम है जो मरफू है, इब्तिदाए कलाम में होता है, इसम है, अब मरफू है क्योंकि अस्माए सित्ता में से है, उसकी शर्तें पाई जा रही है। अलामत रफ़ खाली अलिफ ज़म्मा ही नहीं होता है, अलिफ होता है कहीं कहीं वाव, तो यहाँ पे अलामत रफ़ क्या है? इसम है, मरफू है, इब्तिदाए कलाम में है, और एक हुक्म की निस्बत इसकी तरफ, इसके ऊपर एक हुक्म लगाया जा रहा है खड़े होने का, तो ये मुब्तदा है। कायमुन वही हुक्म है, इसमें मरफू है, वही हुक्म है जो मुब्तदा पे लगाया जा रहा है। खबर, मुब्तदा खबर हो गए। क्या बताया था जब मुब्तदा खबर की बहस हुई थी एक नुक्ते में, कि वो जुमला जो मुब्तदा खबर से मिलके बनता है उस जुमले को जुमला इस्मिया कहते हैं, जुमला इस्मिया। अब इस जुमला इस्मिया को हमने काना की खबर बना दिया, जैसे यहां बताया था कि जुमला का इराब मबनी कलमे का हुक्म में है, यानी महल्लन होता है। अब मुब्तदा मरफू है, कायमुन मरफू है, दोनों में रफ दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों को अलग अलग है ना, लेकिन दोनों का मिलके इराब क्या है? बताया कि एक जुमला है ना, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया, इस जुमले का इराब जो महल्ली होता है। अब यहाँ पर काना की खबर है, काना अपनी खबर को नस्ब देता है, कहाँ है नस्ब? महल्ली है, क्योंकि कायमुन को तो इसने रफा दिया है ना, वो ने एक कौल के मुताबिक, ठीक है। अब मैं ये आप बाद में आएगी, मैं अभी बताना नहीं चाह रहा वरना गीच हो जाएगा कि मुब्तदा खबर में भाई आप जानते हो अगर किसी पे एराब है तो किसी ने तो दिया होगा भाई। लम यजरिब में यजरिब को जज्म लम ने दिया है, आमिल आया जभी तो उसके ऊपर असर आएगा, आमिल होगा जभी तो अमल करेगा। अबूहो कायमुन में अबूहो मुब्तदा मरफू, अल कायमुन खबर मरफू, तो रफा दिया किसने? आमिल कहाँ है? उस आमिल के बारे में इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं मुब्तदा को खबर को तो रफा दिया मुब्तदा ने, मुब्तदा को रफा दिया इब्तिदाइयत ने, इब्तिदा में होना ही इसका जैसे पहले मुदारे का अवामिल नस्ब जज्म से खाली होना ही उसके मरफू होने का सब हुआ है, उसका आमिल ही यह है कि उसमें कुछ ना हो। ऐसे ही मुब्तदा का इब्तिदाइयत ने इसे रफा दिया है, और कायमुन को मुब्तदा मतलब खबर को मुब्तदा ने। एक कौल यह है कि नहीं दोनों को इब्तिदाइयत ने रफा दिया है, दो कौल। तीसरा कौल यह है कि नहीं मुब्तदा को खबर ने, खबर को मुब्तदा ने रफा दिया है। बहरहाल उस पर आप न जाए, इतना समझ लीजिए, आप इतना मान लीजिए कि मतलब मुब्तदा ने रफा दिया है खबर को, तो इस कायमुन को रफा अबूहो ने दिया है, ना कि काना ने। या काना के आने से ऐसा नहीं है कि कायमन हो जाएगा, क्यों? अगर काना के आने से कायमन हो जाएगा तो कायमन को नस्ब किसने दिया? अबूहो तो मुब्तदा है, मुब्तदा की खबर तो मरफू होती है, कायमन कैसे हो गई? तो इसका मतलब ये जुमला है जब है इसमिया तो इसका बताया मबनी कलमे के हुक्म में होता है जुमला, और जुमले का इराब महल्ली होता है। ये जो आपको रफा दिखाई दे रहा है ये इसकी वजह से है, ना कि इसकी वजह से कुछ तब्दीली आएगी। इसमें तब्दीली तो जब आएगी जब यहाँ इसमें कोई तब्दीली होती, और ये है जुमला तो इसका इराब महल्ली होगा। समझ गई सकीना? भले आगा। जी, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।